बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले रोज़ मैंने रानी को गुज़िश्ता रात राजा से होने वाली गुफ्तगू के मुतल्लिक बताया और कहा कि आज सोनिया को मिसेस डेविड और रज़ी की बीवी के पास छोड़ आऊँगा। राजा से मैं तुम और तुम्हारा बेटा मिलेंगे। उसे दो टोक अल्फाज में कह देना कि तुम कराची में रहना चाहती हो। मुझे यकीन है कि राजा तुम्हारी शर्त फ़ौरन मान जाएगा और मैं तुम्हारी तायीद करते हुए जवाहरात 2 रोज़ में पाकिस्तान मंगवाने की जिम्मेदारी उठा लूँगा। मुल्क की सियासी हालात की खराबी की वजह से राजा ज़्यादा दिन कराची में नहीं ठहर सकता। वो तुम्हारी शर्त मानकर इस्लामाबाद वापस चला जाएगा और मैं 2 दिनों में तुम्हारी रिहाइश के लिए मुनासिब घर लेकर तुम्हें सोनिया, मिसेस डेविड, रज़ी की बीवी और सपना को वहां शिफ्ट कर दूंगा। राजा को 2 रोज़ बाद फ़ोन करके उसे कराची जवाहरात के लिए बुलाऊंगा और तुम्हारी मौजूदगी में जवाहरात उसके हवाले कर दूंगा। तुम अपने खराजात ले लेना जो बाद में तुम्हारे काम आएंगे। मेरी बात सुनकर रानी बोली कि मैंने इन जवाहरात से अपना और अपने बेटे का खासा हिस्सा पहले से ही अलग करके रख लिया है, क्योंकि मैं अपने शोहर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अगर उसने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं उसे अखबार के जरिए परियां करने की धमकी दूंगी। मुझे यकीन है कि प्रेस का नाम सुनते ही वो घबरा जाएगा। अलावा अजीम उसके पास क्या सबूत है कि ये जवाहरात उसके हैं। अगर उसने कोई हीला हुज्जत की तो मैं उसे अदालत में घसीटने की धमकी भी दूंगी और जवाहरात के वजूद से कतई मुनकिर हो जाऊंगी। रानी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि राजा ना सिर्फ मेरा दोस्त था बल्कि मेरा मोहसन भी था। उसके एहसान का बदला उतारने के लिए मैंने इस मिशन पर जाने की हामी भरी थी। असूली तौर पर तो उन जवाहरात का मालिक राजा ही था और उसने मुझ पर भरोसा करते हुए ये जवाहरात मुझे लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब मैंने फैसला कर लिया कि रानी ने जो जवाहरात छुपा रखे हैं सब उससे लेकर मैं राजा के हवाले करूंगा और फिर उसे कहूंगा कि अपने लड़के और कम अज कम रानी के बाइज्जत रहने के लिए कुछ जवाहरात इसे भी दे दें। वो मेरी बात माने या ना माने उसकी मर्जी, लेकिन मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा। सोनिया की सूरत में रानी पहले ही राजा की इज्जत मट्टी में मिला चुकी थी। मेरे होते हुए और मेरे इल्म में लाकर मैं ये खयानत हरगिज नहीं होने दूंगा। सोनिया के हसूल के लिए मैंने रानी से जिस कदर ताउन किया था और उसके राज को राज में रहने देने का वादा और कराची में सोनिया के लिए रिहाइश और तालीम के बंदोबस्त की जिम्मेदारी उठाने और अब रानी के लिए जो कराची में रहने का प्लान बताया था, इन सब की वजह ममता को तस्कीन दिलाना और मासूम बच्ची को माँ की गोद की गर्मी से अलग ना करना था। मैंने रानी को साफ कह दिया कि राजा के बरूसी जवाहरात हर हाल में राजा के पास ज़रूर पहुँचाऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे भारी से भारी कीमत अदा करनी पड़े। तुम्हारे सारे जायज़ मुतालबे मैंने मान लिए थे। सोनिया को हम खानकाह से लेने के लिए खलना गए। उसके बाद जितनी भी मुश्किलात से गुजरना पड़ा उन सब की जिम्मेदार सोनिया थी। कराची में सोनिया की रिहाइश और तालीम की जिम्मेदारी भी मैंने तुम्हारे लिए उठाई है। गुज़िश्ता दिनों तुमने सोनिया के साथ ही कराची में रहने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैंने उस पर भी तुम्हारी ताईद में प्लान बना लिया, लेकिन राजा के मरूसी जवाहरात में एक हिस्सा भी उसके इल्म में लाए बगैर मैं तुम्हें आगे पीछे करने की इजाज़त नहीं दूंगा। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि वो तमाम जवाहरात मेरे हवाले कर दो। रानी ने जवाहरात मुझे देने में पसो पेश से काम लेते हुए मुझे दलाइल देने शुरू कर दिए, तो मैंने उसे वहीं रोक कर कहा, रानी साहिबा, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। जवाहरात या तो तुम्हारे कमरे में हैं या तुम्हारे सामान में, या तुमने मिसेस डेविड या रज़ी की बीवी को दिए हैं, तो तुमने बहुत बड़ी हमाकत की है। इसलिए बेहतरी इसी में है कि तमाम जवाहरात मेरे हवाले कर दो, वरना मैं इस कमरे की तलाशी लूँगा और हर चीज़ को चेक करूँगा जहाँ छुपाए जा सकते हैं, चाहे वो आपका जिस्म ही क्यों ना हो। रानी अब बखूबी जान चुकी थी कि मैं जो कहता हूँ उस पर अमल भी कर गुजरता हूँ। वह सोफे पर से उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। मैं भी उसके पीछे ही चला गया। उसने फ्लश के टैंक का ढक्कन उठाया और पानी से तर-बतर एक चमड़े की थैली निकाल कर मेरे हवाले कर दी। मैं रानी की चालाकी पर हैरान रह गया कि ऐसी जगह छुपाया जहाँ किसी का ध्यान भी नहीं जा सकता था। रानी ने थैली मुझे दी और बात से बाहर आ गई। मैं भी उसके पीछे दरवाजे तक आया तो अचानक मेरे जहन में बिजली सी कूदी। मैं दोबारा वापस गया और ढक्कन उठाकर अंदर टटोलने लगा तो एक और थैली मुझे वहां से मिली। अब तो मैंने बाथरूम के अलावा कमरे के बेड, बिस्तर, तकिए, कालीन सब उलट दिए। मैंने रानी के सूटकेसों की भी तलाशी ली। एक सूटकेस में औरतों के खसूसी इस्तेमाल के लिए जेरे जामा में छुपाई हुई एक थैली मिली जिसमें भी जवाहरात थे। कमरे की सब चीज़ों की अच्छी तरह छान फटक के बाद
میں نے ہاؤس کیپنگ کام کرنے والی عورتوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ رانی کے جسم کی تلاشی لیں۔ رانی نے اعتراض کیا تو میں نے دھمکی دی۔ خیر، ان عورتوں نے رانی کے جسم سے بندھی 3 تھیلیاں نکال کر مجھے دی۔ رانی کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ میں ان عورتوں کو کمرے کا سامان درست کرنے کا کہہ کر میٹروپول ہوٹل چلا آیا اور مسز ڈیوڈ کے کمرے میں گیا، جہاں سونیا بھی ان کے ساتھ ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ میں نے سونیا اور مسز ڈیوڈ کے سوٹ کیسوں کی تلاشی لی تو سونیا کے سوٹ کیس میں ایک ابھری ہوئی جگہ محسوس ہوئی۔ میں نے تہہ کا کپڑا کاٹا تو وہاں سے ایک جواہرات سے بھری ہوئی تھیلی برآمد ہوئی۔ تلاشی کا یہ کام مسز ڈیوڈ اور سونیا کی موجودگی میں ہوا۔ سونیا بڑے غور سے مجھے سوٹ کیسوں کی تلاشی لیتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ اس کے سوٹ کیس سے تھیلی برآمد ہوتے دیکھ کر انگلش میں بولی، انکل ممی نے ایک ایسی ہی تھیلی میری کمر کے گرد بھی باندھ دی ہے اور ایک تھیلی آنٹی مسز ڈیوڈ کو بھی دی ہے۔ سونیا کے اس راز افشاں کرنے پر میں مسکرا دیا۔ مسز ڈیوڈ کا چہرہ خوف کی وجہ سے پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ سونیا نے اپنی کمر سے تھیلی کھول کر خود مجھے دی اور پھر مسز ڈیوڈ نے بھی ایک تھیلی اپنے سوٹ کیس سے نکال کر مجھے دے دی۔ میں نے رضی اور اس کی بیوی کو کرید کر پوچھا، مگر انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ رانی صاحبہ نے انہیں ایسی کوئی چیز نہیں دی۔ رانی کی چھپائی ہوئی 8 تھیلیاں اب میرے پاس تھیں۔ میں نے رضی اور کیسر کو کہا کہ میں انہیں لینے کے لیے 4:30 بجے آؤں گا، لہذا وہ مسلح حالت میں تیار رہیں۔ میں نے ایک پسٹل، میگزین اور اس کی فالتو گولیاں بھی لے لی۔ کیسر کے پاس راجہ کے باقی والے جواہرات تھے، میں نے وہ 8 تھیلیاں بھی ان میں شامل کر دیں۔ مسز ڈیوڈ، جو تھیلی برآمد ہونے کی وجہ سے اب مجھ سے نظریں ملانے سے کترا رہی تھی، میں نے اسے کہا کہ وہ خود اور سونیا کو بھی 4:30 بجے تک تیار ہو کر کیسر کے ساتھ میرا انتظار کرے۔ یہ کہہ کر میں واپس اپنے ہوٹل چلا آیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے فیصلے چند لمحوں میں کیے اور ان سب میں اللہ پاک نے مجھے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ آج بھی ایک ایسا ہی مرحلہ درپیش تھا اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جس مشن پر راجہ تری نے مجھے بھیجا تھا، آج اس کا ڈراپ سین ہو ہی جائے، خوش اسلوبی سے یا گولیوں سے۔ آج اس کو مکمل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شام ٹھیک 4:30 بجے میں کیسر، رضی، سونیا اور مسز ڈیوڈ کو قصر ناز کے سامنے جم خانہ کلب کے لاؤنج میں بٹھا کر خود پیلس ہوٹل سے رانی اور اس کے بیٹے کو لینے چلا گیا اور انہیں لے کر جم خانہ کلب چلا آیا۔ قارئین کو علم ہوگا، جن کو نہیں اب ہو جائے گا، کہ میٹروپول ہوٹل اور پیلس ہوٹل یعنی موجودہ شیرٹن ہوٹل بمشکل 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں اور دونوں کے درمیان جم خانہ کلب ہے۔ ٹھیک 5 بجے میں نے جم خانہ کلب کے ریسیپشن سے راجہ کو فون کیا۔ سیکٹری نے فوراً ہی ہمیں وہاں بلا لیا۔ میں رانی اور اس کے لڑکے کے ساتھ راجہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ رانی نے آگے بڑھ کر اس کے قدم چھوئے اور اس کا بیٹا تو اس کے قدموں میں لپٹ گیا۔ چند منٹ بیوی اور بیٹے سے باتیں کرنے کے بعد راجہ نے اپنے بیٹے کو سیکٹری کے کمرے میں بھیج دیا۔ اس کے جانے کے بعد راجہ نے مجھ سے پوچھا کہ سونیا کہاں ہے۔ میں حیران ہوا کہ راجہ کو سونیا کے متعلق کیسے علم ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ راجہ کو کیا جواب دوں۔ کمرے میں خاموشی طاری تھی۔ راجہ نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا کہ رفیق الاسلام 2 ماہ پہلے تک مجھ سے سونیا کی پرورش کے لیے خرچ لیتا رہا ہے۔ میں بنگلہ دیش میں اپنے دوستوں کے ذریعے اس کے تمام مطالبات پورے کرتے رہا ہوں۔ یہ اچنبے کا پہاڑ تھا جو رانی اور مجھ پر ٹوٹا۔ میں نے راجہ کو کہا کہ رفیق کو تو میں جہنم واصل کر چکا ہوں، لیکن سونیا میرے ساتھ ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ تو اسے کسی بات کا علم ہے اور نہ ہی وہ آپ کی زندگی میں کبھی خلل ڈالے گی یا رکاوٹ بنے گی۔ راجہ مسلسل شراب پیے جا رہا تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ سونیا کو بلاؤ۔ میں کمرے سے باہر آیا اور جم خانہ کلب سے کیسر، رضی، مسز ڈیور اور سونیا کو ساتھ لے کر قصر ناز کے ریسیپشن پر بٹھا دیا۔ کیسر اور رضی کو اسلحہ پر گرفت کا کہہ کر سونیا کو لے کر راجہ کے کمرے میں چلا آیا۔ راجہ مسلسل شراب پہ شراب کے جام چڑھا کر اپنی بیوی کی حماقت کی وجہ سے اپنی عزت کی دھجیاں اڑنے اور مجھے اس کا علم ہونے پر وہ اپنا غم چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سونیا نے اسے گڈ ایوننگ سر کہا۔ راجہ نے اسے اپنے قریب بلایا اور اسے پکڑ کر اس کے ماتھے کو چوما اور 2 بار کاش کاش کہہ کر خاموش ہو گیا۔ انتہائی ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے مخاطب کرتے ہوئے وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا، اگر میرے جواہرات یہاں ہوتے تو۔ لوہا گرم دیکھتے ہوئے میں نے بھی چوٹ مارنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، راجہ صاحب جواہرات یہیں پر موجود ہیں اور ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں فوری ریسیپشن پر آیا اور کیسر سے جواہرات والا سوٹ کیس لیا
اور راجا کے کمرے میں آ گیا اور سوٹ کیس راجا کے سامنے کھول دیا۔ یہ ایک ایسا جذباتی منظر تھا کہ جس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ قلم کی نوک اسے لکھنے سے قاصر ہے اور زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ راجا نے سوٹ کیس میں پڑے جواہرات پر اچنبھی سی نظر ڈالی، پھر اپنی بیوی کو دیکھا، پھر سونیا کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھ کر اس کی نگاہ مجھ پر رک گئی۔ شاید بھری دنیا میں وہ مجھ اکیلے کو ہی اپنا ہمدرد سمجھ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، ان جواہرات کے برابر 4 حصے کرو۔ میں نے اپنی دانست میں جواہرات کا سائز اور مول کے مطابق میز پر 4 ڈھیریاں کر دی۔ راجا نے ڈھیریاں دیکھتے ہوئے ان میں چند جواہر کو رد و بدل کیا کیونکہ اسے جواہرات کی پہچان تھی۔ اس کے بعد راجا صوفے پر نیم دراز ہو گیا اور رانی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ایک ڈھیری تمہارے لیے ہے اور ایک سونیا کے لیے ہے۔ ان میں سے اپنی پسند کی 2 ڈھیریاں اٹھا لو، باقی کی 2 ڈھیریاں میرے اور میرے بیٹے کے لیے ہیں۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، باقی کی دونوں ڈھیریوں سے جتنے چاہے جواہرات اٹھا لو، پھر بھی میں تمہارے احسان کا بدلہ نہ چکا سکوں گا، اور ایک آخری احسان مجھ پر اور کر دو۔ سونیا ایک مسلمان کی بیٹی ہے، اسے مسلمان کر کے کسی اچھے سے مسلمان گھرانے میں اس کی تعلیم اور پرورش کا انتظام کروا دو۔ میں نے کہا کہ رانی صاحبہ یہی چاہتی ہیں کہ وہ خود کراچی میں رہ کر سونیا کی پرورش کریں۔ راجا نے کہا، یہی سب سے مناسب رہے گا۔ میں نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ بھٹو نے مجھے جنوبی افریقہ میں سفیر مقرر کرنے کا وعدہ کیا ہے اور میں صرف تمہاری واپسی کے انتظار میں تھا۔ جو حالات بیت چکے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے رانی کا اب میرے ساتھ رہنا ناممکن ہے، اس لیے تم ان کے لیے کراچی میں رہائش کا بندوبست کر دو۔ سونیا بھی اس کے ساتھ ہی رہے گی، لیکن سونیا کو مسلمان ضرور کرنا۔ رانی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے 2 ڈھیریاں اٹھائیں۔ رانی کے چھپائے ہوئے جواہرات سے یہ تقریباً 2 گنے تھے۔ رانی کے جواہرات میں نے باتھ روم سے ایک بڑا تولیہ لے کر اس میں باندھ کر رانی کے حوالے کیے اور باقی جواہرات سوٹ کیس میں ڈال کر بند کرنے لگا تو راجا بولا، دوست تم نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا؟ میں نے کہا، مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کی امانت آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں اور اللہ پاک نے مجھے سرخرو کیا ہے۔ راجا نے روتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہیں تو یہ بھی علم ہے کہ ہمارے ہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ یہ کہتے ہوئے راجا نے مٹھی میں جس قدر جواہرات آ سکے مجھے دینے چاہے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بہت زور دینے پر ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ راجا نے پھر سونیا کو قریب بلا کر اسے پیار کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یہ ہمارے لیے جانے کا پیغام تھا۔ رانی، سونیا اور میں راجا کے کمرے سے باہر نکلے تو میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کسی غلط آدمی کے لیے جان جوخم میں نہیں ڈالی تھی۔ راجا تری سے یہ میری آخری ملاقات تھی۔ مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ بھٹو کے آخری دور حکومت کے ایام میں راجا کو جنوبی امریکہ کے کسی ملک میں سفیر بنا کر بھیج دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ بھیج دیا تھا اور خود اس فرانسیسی عورت سے شادی کر لی تھی، اور کچھ ہی عرصہ بعد وہ راجا کے بچے کچے جواہرات لے کر بھاگ گئی تھی۔ میں نے نرسری میں ایک بنگلہ کرائے پر لے کر رانی، سونیا، مسز ڈیوڈ اور رضی کی بیوی کو وہاں شفٹ کر دیا۔ سونیا کے ایک سادہ سی تقریب میں مشرف با اسلام کیا گیا۔ رانی کا چند ماہ کے بعد ہی انتقال ہو گیا۔ اس وقت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بینکاک میں تھا۔ مسز ڈیوڈ نے فون پر مجھے رانی کی وفات کی خبر دی تھی۔ سونیا کو میں نے کراچی کے ایک سکول میں داخل کروا دیا تھا۔ سونیا جو اپنی ماں کے مرنے کے بعد اکیلی رہ گئی تھی، مسز ڈیوڈ اور رضی کی بیوی نے اس کا پورا خیال رکھا اور اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ سونیا نے شروع دن سے ہی اکیلے رہنے کی عادت کی وجہ سے ماں کے مرنے کو آسانی سے برداشت کر لیا۔ کراچی میں میرے ایک دوست نے سونیا کی دیکھ بھال اور خبر گیری کا ذمہ اٹھایا تھا۔ سونیا نے BA تک تعلیم حاصل کی تو میرے دوست نے اپنے بیٹے سے سونیا کی شادی کروا دی۔ ہم نے حتی الوسیع کوشش کی کہ سونیا کے ماضی کا کسی کو علم نہ ہو سکے۔ آج کل سونیا ڈیفینس میں اپنے بہت ہی محبت کرنے والے شوہر اور اپنے 3 بچوں کے ساتھ اپنے ذاتی بنگلے میں پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ میں کبھی کبھار اسے ملنے چلا جاتا ہوں۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں یاسیت چھا جاتی ہے کیونکہ اسے اپنا ماضی یاد آ جاتا تھا۔ سونیا نے شروع میں مجھے بتایا تھا کہ اس کے سسرال والوں نے کبھی بھی اس کے ماضی کو کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ سونیا کے سسر اور اپنے دوست کو میں نے سونیا کے متعلق بہت پہلے ہی مختصر بتا چکا تھا۔ اس نے اس راز کو راز رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ سونیا کے متعلق میرے دوست نے اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کو یہی بتایا تھا کہ یہ میرے ایک مشرقی پاکستانی دوست کی بیٹی ہے جو سکوت ڈھاکہ کے وقت
खलना में थे और वहां से जख्मी हालत में बड़ी मुश्किल से अपनी और सोनिया की जान बचाकर कराची पहुंचा था और चंद हफ्तों बाद ही उसका इंतकाल हो गया था। सोनिया बिल्कुल अकेली रह गई तो उसने सोनिया को अपना लिया और उसके जवान होने पर अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। मैं जानबूझकर सोनिया का इस्लामी नाम तहरीर नहीं कर रहा क्योंकि मैं कोई ऐसा क्लू नहीं देना चाहता कि कोई उस तक पहुंच सके। पाकिस्तान में हमारे क़याम के दौरान सपना भी नर्सरी वाले बंगले में रानी के साथ रही और मैं, कैसर और रजी मेट्रोपोल होटल में रहे। मेरे पास ढेरों रुपया भी था और अपने घर जाने की ख्वाहिश भी थी, लेकिन घरेलू हालात के पेश नज़र घर जाने से डरता भी था। इस सोचो विचार में चंद रोज गुजर गए, लेकिन अपनी माँ और अपने बेटे की मोहब्बत में मजबूर होकर बिल आखिर चंद रोज के लिए मैं अपने घर चला गया। अपने गांव के करीबी स्टॉप पर वैगन से उतरकर मैं तांगे पर सवार हुआ तो मेरा दिल खुशी से उछल रहा था, जबकि टांगे कांप रही थी। गांव पहुंचा तो शाम ढल रही थी। घर के करीब तांगा रुका तो रिश्तेदारों और गांव वाले जमा हो गए। उनमें मेरा बेटा शुजा भी था। उस वक्त उसकी उम्र 6 बरस थी। मैंने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। वो सहमी सहमी नजरों से मुझे देख रहा था। लाहौर और कराची से मैंने इतनी शॉपिंग की थी कि 3 तांगों में सामान आ सका था। मेरे तायाजाद सबसे बड़े भाई ने घर दाखिल होने से पहले मुझे अलग करके कहा कि सब्र तहम्मुल से काम लेना और मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अपने बेटे और तायाजाद भाई के साथ मैं घर में दाखिल हुआ। मेरा घर जो मेरी शादी से पहले जन्नत दिखाई देता था, अब उजाड़ और वीरानी का शिकार था। घर के सहन में जहाँ पहले महकते फूलों की क्यारियां होती थी, फलदार दरख्त और दरमियान में फवारा होता था, वहां अब हर सू होदरू घास और सूखे पत्ते दिखाई देते थे। मेरी वालदा एक चारपाई पर लेटी हुई थी और अच्छे वक्तों की एक खादमा पाँव दबा रही थी। मैं तो उन्हें अच्छा भला और तंदुरुस्त छोड़कर गया था, लेकिन अब वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। मैं अपनी वालदा के कदमों में बैठने लगा तो उन्होंने उठकर मुझे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरा तायादाद करीबी चारपाई पर बैठ गया। वालदा बार बार मेरे माथे और चेहरे को चूम रही थी। जब उनका रोना कुछ थमा तो मैंने उनसे पूछा कि उनकी ये क्या हालत हो चुकी है, तो वालदा ने कहा कि कुछ बीमार रही हूँ, अब ठीक हो जाऊंगी। उसी दौरान सारा सामान तांगों से उठाकर बरामदे में रख दिया गया था। मैंने अपनी बीवी के मुतल्लिक पूछा तो वालदा खामोश हो गई, लेकिन खादमा फट पड़ी कि उसी ने उनकी ये हालत बना रखी है। सारा दिन घर से बाहर रहती है और जितना वक्त घर में रहती है अम्मा जी को कोसती और लड़ती झगड़ती रहती है। खादमा ने ही मुझे बताया कि उसने अलग चूल्हा बना लिया है। मेरे घर में जिसके 11 कमरे हैं और मेरी माँ, बेटा और बीवी 3 अफराद रहते हैं, वहाँ 2 अलग अलग चूल्हे जलते हैं। खादमा ने यह भी बताया कि अम्मा जी अपनी ज़ाइफी की वजह से खुद तो कुछ पका नहीं सकती और इसलिए मुझे जब टाइम मिलता है मैं उनके लिए परहेजी खाने बना देती हूँ, वरना ये या तो भूखी रहती हैं या फिर तायाजाद वालों से खाना आ जाता है। शुजा भी घरेलू हालात की वजह से हर वक्त सहमा सहमा रहता है।